اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کو چھوٹی سی قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس پیاری سی سورت کے بے شمار فوائد و فضائل کیا کیا ہیں۔ اس سورت کے بے شمار خواص ہیں، جن میں روزی کی برکت کا حصول، کھانے پینے کی اشیاء میں برکت، نظر بد سے حفاظت، خیر و کثیر اور بھلائی کے حصول کے ساتھ اس کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ یہ سورت آپ کو دشمنوں سے بچاتی ہے، شیطان کے شر سے بچاتی ہے اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سورت آپ کو آپ کے دشمن سے محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے دشمن کو اپنی پریشانی کی طرف متوجہ کرتی ہے، یعنی آپ کا دشمن اپنی کسی خاص پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر آپ اس سورت کے شان نزول میں دیکھیں گے کہ کیسے اس سورت کے نزول سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمایا اور اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی۔ سامعین، دشمن سے حفاظت اور دشمن کی بربادی کے لیے آپ نے اس سورت کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بول کر بتاتی ہوں، اس لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اصل مقصد کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو اس سورت کے شان نزول بتاتی ہوں۔ اس سورت کے شان نزول میں آیا ہے کہ عاص بن وائل نے، جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اسے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اس ابتر شخص سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب والے ایسے شخص کو ابتر کہتے ہیں۔ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو اسے ابتر کہتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ لہٰذا قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتخاب کر رکھا تھا، جس پر یہ سورت نازل ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا گیا اور کوثر کی بشارت دی، اور ان کے دشمنوں کو جو ابتر کہا کرتے تھے، مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب خدیجہ میں سے دو فرزند تھے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام طاہر تھا، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس بات نے قریش کے بدکاہوں کی زبانیں کھول دی۔ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ وہ اپنی روایات کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس سانحہ کے باعث ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروگرام معطل ہو کر رہ جائیں گے، چنانچہ وہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ اس بات پر اللہ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا اور اس صورت میں انہیں جواب دیا اور خبر دی
کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس صورت میں جو بشارت دی گئی وہ ایک طرف سے تو دشمنوں نے اسلام کی امیدوں پر زیرت تھی اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی خاطر تھی، جن کا لقب نازک اس گھسی لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن کر غمگین تھا۔ سامعین، یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو جواب کے طور پر نازل ہوئی، اس لیے اس صورت کا وظیفہ دشمنوں کے خلاف بہت ہی مجرب پایا گیا ہے، اور اس صورت کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے دشمن کی وجہ سے پریشان ہو تو ایسے لوگ اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی افراد کر سکتا ہے، مرد یا عورت۔ یہ وظیفہ دشمنوں کی خلافت اور بربادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کا دشمن جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور دشمن خود اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے، یعنی سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں آپ کو گھر والوں کی آوازیں نہ آئیں اور مکمل خاموشی ہو، اس جگہ پر اس کمرے میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر 333 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اور جب 333 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ذہن میں دشمنوں کا تصور لا کر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھنا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ آپ کو اپنے دشمن سے امن حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں یہ عمل چھوڑ دیں، کیونکہ یہ قرآنی صورت ہے اور خاص ایام میں آپ نے قرآنی صورت نہیں پڑھنی، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ صورت قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے چھوٹی اور عظمت والی صورت ہے، اس لیے آپ نے اپنے خاص دنوں میں اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی آپ نے اس عمل کو 20 دن کیا ہے اور آپ کے خاص ایام آگے ہیں تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ نہا کر پاک ہو جائیں گی تو اسی دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے، تو وہ دن آپ کا 21واں دن ہوگا۔ اسی طرح آپ اس وظیفے کو مکمل کر سکتی ہیں اور 41 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ مرد عورت جو بھی میری ماں بہن کرنا چاہتی ہے وہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ ایک قسم کی نیند طاری ہو گئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر سورۃ کوثر پڑھی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام آب کوثر ہے، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت خیر و برکت ہے، اور وہ حوض ہے۔ اس حوض پر بروز قیامت میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی، جس کے پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی زیادہ چمکتے ہوں گے، ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔
یہ وہ حوض ہے جس پر بروزے قیامت میری امت آب کوثر پینے آئے گی اور میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا انشاءاللہ۔ سامعین، یہ تھی قرآنی صورت۔ قرآنی صورتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں، اللہ کی پاک کلام تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہے، اس لیے آپ اس قرآنی صورت کا وظیفہ ضرور کریں۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے فوائد و برکات و فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ہی آسان اور چھوٹی سی صورت ہے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی اس صورت کی فضیلت و برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔